اردو ٹیچر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اشتراکیت کے حوالے سے۔ اشتراکیت کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کا استعمال کچھ اس انداز سے کیا جائے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ ظاہر ہے نا انصافی نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ وسائل برابر تقسیم ہوں۔ اشتراکیت کی ابتدا کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان غاروں اور پتھروں کے دور سے آگے بڑھا، شکار کے لیے اوزار بنا لیے، تو اسی وقت ہی اشتراکیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ شکار کرنے کے بعد جب اسے بھوننے لگتے تو اس کے گرد دائرے کی شکل میں خوشی سے ناچتے تھے، پھر سب مل کر اس شکار کو کھاتے۔ یہ اشتراکیت کی ابتدائی شکل تھی، یعنی وہ شکار ان کے وسائل تھے جسے وہ منصفانہ تقسیم کرتے تھے۔ شخصی ملکیت کے تصور اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ، جس میں معاشرے کے افراد میں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، اشتراکیت کہلاتا ہے۔ حوث زر، خود غرضی اور ملکی وسائل پر قبضے کی خواہش اشتراکی فلسفے کے عملی نفاذ کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ رہے ہیں۔ زرعی اور صنعتی انقلاب میں بھی تمیز بند و عقا برقرار رہی۔ مزدور صنعت کار کے ہاتھوں اور مزاری جاگیردار کے ہاتھوں استحصال کا شکار رہا۔ اہل مغرب کے خرد مندوں نے انفرادی استحصال کو اب قومی استحصال میں بدل دیا۔ قوموں کو سیاسی آزادی تو مل گئی، لیکن اکثر اقوام ابھی تک معاشی آزادی کے لیے ترستی ہیں اور مغرب کے معاشی شکنجے میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ ان کا نکلنا محال ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں نے شخصی املاک کو معاشرے کی برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ چنانچہ کارل مارکس سے بہت پہلے اہل حکمت نے مقتدر طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے گھٹ جوڑ میں چھپی مکاری کی طرف اشارے کیے، جس کی بدولت طاقتور طبقہ مزدوروں کی کمائی پر عیش کرتا ہے۔ آدم سمتھ اور ڈیک کارٹ نے محنت کو تمام دولت کا منبع قرار دیا۔ کارل مارکس کا اہم کام یہ ہے کہ انہوں نے اشتراکیت کے مثالی تصور کو نہ صرف قابل عمل بنایا بلکہ اسے ایک سائنٹیفک اور منطقی نظام بنا کر پیش کیا۔